قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الى ان قال یقول تعالی مخبرا عما اجابه به صاحبه المؤمن واعظا له وزاجرا عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں چونکہ وہ دو دوست تھے نا، ایک کافر تھا ایک مومن تھا، کہ جو مومن تھا اس نے کیا کہا، کیونکہ کافر جو ہے وہ تو اپنے کفر میں اور اپنے اقتدار اور دولت کے دھوکے میں پڑا ہوا تھا، لیکن مومن نے اس کو بطور نصیحت کے بطور زجر کے یہ ارشاد فرمایا اکفرت بالذی خلقک من تراب وهذا انکار وتعظیم لما وقع فی من جہود ربہ الذی خلقہ وَابْتَبَتَّ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ وَهُوَ آدَمُ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ۔ اس مومن نے کہا اللہ کے بندے تم اس رب کا نعمتوں کا انکار کر رہے ہو، یہ کتنا بڑا انکار ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اور سب سے پہلے اللہ نے انسانیت کی بنیاد جو رکھی تھی اس کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نسل کو آگے چلایا تو فرمایا کہ نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے، کما قال تعالی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہو، تم تو بالکل وجود ہی نہیں تھا تمہارا، پھر تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ اَيْ كَيْفَ تَجْحَدُونَ رَبَّكُمْ وَتَرَاتُ عَلَيْكُمْ ظَاهِرَةٌ جَلِيَّةٌ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ اس کی نعمتیں تم پر بڑی واضح ہیں، ظاہر ہیں۔ كُلُّ أَحَدٍ يَعْلَمُهَا مِن نَفْسِهِ، ہر بندہ جانتا ہے، فَإِنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْمَخْلُوقَاتِ إِلَّا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَعْدُومًا، اور ہر مخلوق یہ جانتی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ ثم وجد، پھر وہ اللہ پاک نے اس کو لیس وجودہ من نفسہ ولا مستند الی شیء من المخلوقات، اس کو کسی مخلوق نے نہیں پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لأنہ بمثابۃ عالم اسنادہ عالم اسناد ایجادہ الی خالقہ، تو اب ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَلِهَذَا قَالَ الْمُؤْمِنُ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي، مومن نے کہا اللہ کے بندے میں تو بس یہی کہوں گا میرا رب میرا اللہ ہے، میں تمہاری طرح انکار نہیں کر سکتا اللہ کی نعمتوں کا، لیکن انا لا اقول بمقالتک بل اعترف باللہ بالوحدانیت والربوبیہ، میں اللہ کی وحدانیت اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتا ہوں، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں بناتا، بل هو اللہ المعبود وحدہ لا شریک لہ، اسی کی ذات معبود ہے، اور اسی کی ذات جو ہے وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اس نے دوبارہ اس کو ایک اور نصیحت فرمائی، ثم قال ولولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا وہذا تعزید وحسن اللہ ذالک، نے کہا کہ اللہ کے بندے جب تم اپنے باغوں میں داخل ہوتے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ؟ ویسے قاعدہ ہے کہ اگر آدمی کسی چیز کو بھی ماشاءاللہ کہہ دے پھر نظر بد نہیں لگتی، اس کو نقصان نہیں ہوتا، تو اس نے کہا کہ جب تم داخل اللہ اذا اعجبتک حین دخلت، اور تمہیں تمہارے باغ بڑے پسند آئے تو تم اللہ کا شکر کرتے، حمدت اللہ علی ما انعم بہ علیک وآتاک من المال والبرد ما لم یؤتہ غیرک، کہ اللہ نے تمہیں مال بھی دیا، اولاد بھی دی، باغات بھی دیے، فقلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، کہ جو چاہے اللہ وہی ہوتا ہے، اس کے سوا کسی کی طاقت نہیں۔ ولہذا قال بعض السلف من اعجبه شیء من حالہ او مالہ و ولدہ فلیقل ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ہر بندے کو اپنے مال ہے، مثلا کسی کو جانور اچھا لگتا ہے، گھوڑی اچھی لگی،
بیٹا اچھا، اولاد اچھی لگ گئی، فوراً کہے ماشاء اللہ، ورنہ اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے آدمی کو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر دشمن کی لگتی ہے، نظر اپنی بھی لگ سکتی ہے، نظر ماں باپ کی بھی لگ سکتی ہے، اس لیے فوراً کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وهذا ماخوذ من هذه الآية الكريمة، وقد روى في حديث مرفوع أخرج الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا جرار بن مخلد قال حدثنا جرار بن مخلد قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عيسى بن عون قال حدثنا عبد الملك بن زرارة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله انعم الله على عبد نعمه من اهل ومال وولد، اللہ نے جو بندوں پہ نعمت کی ہے، مال ہے، اہل ہے، اولاد، فیقول ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر یہ کہہ دے تو ماں سوا موت کے اور کوئی آفت نہیں آئے گی۔ وَكَانَ يَتَأَوَّلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَتَخَرَّجَتْ مَا شاء اللہ قوت الا باللہ۔ قال حافظ الفتح الذي عيسى بن عبد الملك بن زرارة لا يصيح حديثه۔ قال الامام احمد حدثنا ابو محمد جعفر قال حدثنا شعبۃ حجاج قال حدثني شعبۃ عاصم بن عبد الله بن بيت مولى ابي رحم النبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا قوة إلا بالله، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تفرد به احمد وقد ثبت في صحيح النبي موسى قال ولا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة الا بالله، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، بڑا عظیم کلمہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ آدمی یقین کے ساتھ پڑھے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا مال لے کے باہر جنگل میں گیا تھا تو دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ سارا مال بھی لے گئے اور میرے بیٹے کو بھی قید کر کے لے گئے، آپ مہربانی فرمائیں، دعا فرمائیں میرا بیٹا کسی طرح واپس آ جائے، مال تو چلو اللہ پھر اور مل جائے گا۔ حضور نے فرمایا تم بس یہی کلمہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض روایات میں پورا بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بعض روایات میں یہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ منہ الا الیہ، اسی طرح بعض روایات میں بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ تو بہرحال جو بھی جس کو آتا ہے، جس کے لیے جو بھی آسان ہو، اگر وہ یقین کامل کے ساتھ پڑھے۔ اس صحابی نے پڑھنا شروع کیا، چند راتیں گزری کہ آدھی رات کو دروازہ کھٹکا، وہ بیچارہ گھبرا کے باہر گیا، دیکھا آگے اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، او ماشاءاللہ، پھر باپ کو کتنا خوشی ہوگی جس کا گم شدہ بیٹا واپس آ جائے۔ آج ان سے پوچھے نا جن کے بیٹوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، گم کر دیا جاتا ہے، بتانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے۔ حالانکہ یہ عجیب دنیا کا قانون، بھی کوئی قاتل ہے، کوئی ڈاکو ہے، مجرم ہے، جرم بتاؤ، یہ تو بتاؤ نا کہ بندہ کہاں ہے۔ بہرحال جب اس نے دیکھا بڑا خوش، اس نے کہا ابا جان سے میں اکیلا نہیں آیا، میں دشمنوں کا 40 اونٹ بھی بھگا کے لے آیا، وہ تو میرے 4 اونٹ پکڑ گئے تھے، میں ان کا 40 اونٹوں کا پورا ایک ریوڑ لے آیا۔ تو بڑے خوش ہوئے، اس نے مال کو بھی بند کیا، صبح ان کو لے کے حضور پاک کی خدمت میں پہنچا کہ آقا آپ نے جو فرمایا تھا میں نے پڑھا ہے، یہ تو ان کے 40 اونٹ بھی لے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مال غنیمت ہے، کافروں کا مال ہے، کوئی بات نہیں، کھاؤ پیو مزے کرو عیش کرو۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے، لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک تو یقین نہیں ہوتا، 2 دن پڑھا، 3 او یار مولوی صاحب نے وظیفہ بتایا تھا، پڑھا تو ہے، فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ بھائی اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے، اللہ انبیاء کی بھی سالوں کے بعد دعا سنتے ہیں۔ اب دیکھیں نا یوسف علیہ السلام 7 سال کے بچے تھے جب بچھڑے ہیں ابے سے، پھر ملے کب ہیں جب بادشاہ بن گئے تھے، 60 سال کی عمر ہو گئی۔ تو اتنا عرصہ والد حضرت یعقوب روتے رہے، اسفا علی یوسف، اور مانگنے والا بھی پیغمبر، جدا ہونے والا بھی پیغمبر،
رونے والا بھی اللہ کا نبی ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جلدی سن لیں دیر سے سن لیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ فائدہ نہ ہو، ہر حال میں فائدہ ہو۔ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ اور کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے بالکل پورے یقین اور ایقان کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی قید ہے یا مشکل ہے یا مصیبت ہے تو کم از کم 1000 دفعہ یہ کلمہ مبارک پڑھا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ وقال الامام احمد بن بکیر بن عیسیٰ قال ابو عوان ابی بلغنا ابو المیمون قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی رسول اللہ یا ابا ہریرہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ تحت العرش۔ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جنت کے خزانے، اور خزانہ بھی وہ جو عرش کے نیچے ہے۔ قال قلت فداک ابی و امی، میں نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ضرور بتلائیں۔ آپ نے فرمایا ان تقول لا قوت الا باللہ۔ قال اسلم عبدی واستسلم۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندے نے مان بھی لیا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، کیونکہ میرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قال وقلت لی، ہم نے کہا قال امر قلت لابی ہریرہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فقال لا انہا فی سورة الکہف ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وقول سامیت خیر من جنتک فی الدار الآخرۃ یسر علیہا ای علی جنب الدنیا الذی ظننت ان لا تبید سبحان السماء۔ اس بندے نے کہا اللہ کے بندے دیکھو میں ایمان والا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ مجھے آخرت میں جنت دے گے، اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے کوئی عذاب نہ آ جائے تمہارے اس باغات پہ، ایسا عذاب آئے گا کہ کچھ بھی نہیں بچے گا، جس کے بارے میں تم کہتے ہو نا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ان کا وجود ہی نہیں ملے گا۔ حسبانا من السماء، حسبان من عذاب ای عذابا ظاہرا من السماء وَأَنَّهُ مَطَرٌ عَظِيمٌ مُزْعِجٌ يَقْلَعُ وَجْهَهَا۔ اللہ نے ایک ایسی بارش بھیجی کہ اس بارش نے اس کے تمام باغات کے درختوں کی بنیادوں سے ہلا ڈالا، نکال دیا۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، جہاں باغ تھا وہاں چٹیل میدان تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، بلکان تراباً املس، وہاں صرف مٹی تھی، پاؤں بھی نہیں جمتے تھے۔ وقال الجرز الذی لا ينبت شیئا، ایسی زمین جس سے کچھ بھی پیدا نہ ہو۔ او یصبح ماؤہا غورا، اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، اللہ چاہے پانی وہ نیچے لے جائے، پانی نہ رہے تو کیا کرو گے؟ اے یصبح غائرا فی الارض وهو ضد النابی الذی یترک علی وجہ الارض۔ نابی کہتے ہیں زمین پہ چشمہ پانی ظاہر ہو، غائر کہتے ہیں کہ بالکل نیچے چلا جائے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ رب العالمین یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی یہ آیت پڑھو تو اس کے فوراً بعد کہو کہ کون ہے جو پانی لائے گا، تو کہو اللہ رب العالمین۔ اے جار وسائح وقال هؤلاء او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، فالغور مصدر بمعنى غائر ابلغ منه، كما قال سيظل جياده نوحا عليه تقلده عنتها صفوفا بمعنى نائحات عليه، والله اعلم۔